علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ڈائریکٹر صاحب، محترم چیئرمین صاحب، معزز اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور طلبہ عزیز، آپ سبھی کو میں دل کی گہرائیوں سے 15 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میری تقریر کا عنوان جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے۔ صیاد نے کس ہوشیاری سے ایک رنگین فندہ ڈالا ہے، صیاد نے کس ہوشیاری سے ایک رنگین فندہ ڈالا ہے، ہر شخص یہی کہہ کر خوش ہے اب کوئی اسیر دام نہیں۔ معزز سامعین، جنگ آزادی کی سالہ سال کی محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے نجات پذیر ہوا۔ ہم ہندوستانی ہر برس 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے گئے۔ آزادی کے بعد 26 جنوری کو ہندوستان کا جمہوری نظام بنا اور ہندوستان کی آزادی کو خدا کی نعمت سمجھ کر ہر انسان کو اس کے حق دیے جانے کے قوانین بنائے گئے۔ اب ہر ہندوستانی کو آزادی کی سانس لینا نصیب ہو چکی تھی۔ اب ہر ہندوستانی کے لیے برابر کے حقوق تھے۔ اب کالے گورے کا بھید ختم ہو چکا تھا۔ اب ذات پات کی باتیں کم ہی رہ گئی تھی، اور یہ سب اس لیے تھا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان والوں نے اپنی جانوں کی بازی لگائی۔ تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا اور یہاں کے بسنے والے انسانوں کو راحت کی زندگی بسر کرنا میسر ہوا۔ اسی آزادی کی صدا بلند کرنے کے عوض میں ہزاروں علماء کی گردنوں کو کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا تھا۔ اسی آزادی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنے بچوں کا غم اٹھانا پڑا تھا۔ اسی آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے لاکھوں بچوں کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا تھا۔ اسی آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار سہاگوں نے اپنے سہاگ کو اجڑتا ہوا دیکھا تھا۔ اسی آزادی کی خاطر لاکھوں جوان اپنے سر پر کفن باندھ کر نکل پڑے تھے اور اپنی جان آزادی ہند کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسی آزادی کی خاطر لاکھوں بچوں کو یتیمی کا غم اٹھانا پڑا تھا۔ دوستوں، جب انگریز کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند ہوا تو انگریزوں نے باغیوں کو تڑپا کر موت کی گھاٹ اتارنے کی مہم شروع کی، تو ہمارے علماء جان کو ہتھیلی پر رکھ کر سب سے پہلے میدان کارزار میں آئے اور ہزاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت ہندوستان کی تمام مذاہب والے انگریزوں کے خلاف متفق ہو گئے تھے۔ ہندو، سکھ اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف تن من دھن کی بازی لگا دی تھی۔ اس ملک کی آزادی میں جہاں ہندو بھائیوں کی بے شمار جانیں قربان ہوئی، بے شمار سکھوں کو تختے دار پر لٹکایا گیا، وہیں سب سے زیادہ علماء اسلام نے اپنی گردنیں کٹا کر شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ دوستوں، مجھے کہنے نہیں دیجیے، ہاں علماء اسلام کی قربانی اگر اس ملک کے کام نہ آتی تو شاید یہ ملک کبھی غلامی کی زنجیر سے نہیں نکل پاتا۔ خود انگریز تاریخ نویس مسٹر تامسن کی لکھی ہوئی داستان پڑھو تو تمہیں معلوم پڑے گا کہ ہمارے علماء کی کیا قربانیاں ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فتح محمد علی، ٹیپو سلطان، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نواب سراج الدولہ اور سید احمد شہید، وہ مجاہدین آزادی ہیں کہ دنیا چاہ کر بھی تاریخ ہند سے ان کے نام کو نہیں مٹا سکتی۔ ان کے علاوہ بے شمار علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا اور یہاں کے بسنے والے انسانوں کو چین کی سانس لینا اور راحت کی زندگی بسر کرنا میسر ہوا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ شکریہ، انقلاب زندہ باد۔